جانتے ہیں کہ کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے ہتھیاروں سے علاوہ اور بھی بہت سے ذرائع ہیں، جن میں سے ایک ذریعہ ایسا ہے کہ جس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ آئیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام نجیب الرحمان ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل رک جائیں دیکھ رہے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ کی ایک یونیورسٹی کے دروازے پہ لکھا ہوا ایک کوٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے کہ کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے ایٹم بم یا دور مار کرنے والے میزائلوں کی ضرورت نہیں، بلکہ صرف اس قوم کا تعلیم کا معیار گرا دو۔ اس میں پہلا، امتحانات میں نقل کی اجازت دے دو، قوم خود بخود تباہ ہو جائے گی۔ ایسے نظام تعلیم سے نکلنے والے ڈاکٹر مریضوں کو مارتے رہیں گے، انجینئرز کے ہاتھوں تباہ حال عمارتیں بنتی رہیں گی، معیشت دانوں کے ہاتھوں، سب سے اہم معیشت دان ہوتے ہیں کسی ملک کی تباہی میں، معیشت دانوں کے غلط فیصلے بہت بڑا حصہ لیتے ہیں۔ معیشت دان معیشت کو برباد کرتے رہیں گے اور مذہبی رہنماؤں کے ہاتھوں انسانیت کا قتل ہوتا رہے گا، جج انصاف کا قتل کر دیں گے۔ اس طرح جب یہ سب ہوگا تو قوم تباہ ہو جائے گی۔ جب یہ میں نے پڑھا تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ہمارے ہاں بھی لگتا ہے کہ ایسا ہی کسی دشمن نے وار کیا۔ ہم تقریریں کرتے ہیں یہود و نصارہ کے ہتھ کنڈے، او بھائی جان چھوڑ دو یہود و نصارہ کی۔ اگر یہود و نصارہ یا کوئی ملک، کوئی بحیثیت مذہب سے زیادہ بحیثیت ملک اپنے مفادات کے لیے ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے تو یاد رکھیے کہ ان کے سہولت کار ہمارے ملک میں ہی ہوتے ہیں، اور ان سہولت کاروں کا کمال دیکھیے، ہم ان کے پیچھے نعرے بھی لگا رہے ہوتے ہیں، ان کو ووٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہم سے مذہبی معاملات میں فرقہ وارانہ ہمارے اندر جو تعصب ہے اس کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمارے اندر جو انہوں نے ہمیں بھوکا رکھا ہے اس بھوک کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ہماری جہالتوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اصل باتوں کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ اپنے بچے کو کوٹ ڈالتے ہیں شکایت ہونے پہ، یہ پڑھتا نہیں ہے، فلاں نہیں کرتا، چلو اس کو مستری بنا دو، گیرج میں ڈال دو، مکینک کے پاس ڈال دو، سبزی والے کا ہیلپر لگا دو، مرغی والے کی دکان پہ کھڑا کر دو۔ کیونکہ سرکاری اسکول میں اگر آپ بھیجتے ہیں تو معیار وہاں تو بالکل ہی غرق، اور پرائیویٹ اسکولوں میں ماشاءاللہ لوٹ مار کا بعض جگہوں پہ تو ایسا حال ہے کہ کیا بتائیں۔ کسی دن نیلا دن، کسی دن پنک ڈے، کسی دن ریڈ ڈے، کبھی گرین ڈے، منا کے جو ہے وہ پیسے، جی اتنے پیسے لے آئیں، آج اس بات کے لیے فوٹو چاہیے، آج اس کے لیے چاہیے، مگر تعلیمی معیار بلند نہیں کرتے۔ تو دونوں صورتوں میں اس میں حکومت کو ہی ظاہر اقدامات لینے ہوتے ہیں، اور حکومت میں اگر باہر کے لوگوں کے سہولت کار بیٹھے ہوں تو پھر حکومت کیا اقدامات لے گی؟ تو یہ والا کام ہمارے ملک میں کھل کے ہو رہا ہے۔ انٹیریئر سندھ میں کیا حال ہے؟ بارہا ایسی ویڈیوز آئی ہیں کہ اسکولوں کی عمارتوں پہ لوگوں کا قبضہ ہے اور وہاں پہ انہوں نے اپنی گائے بھینسیں باندھی ہوئی ہیں، اور وہ اسکول باقاعدہ ریکارڈ میں موجود ہیں، اور ان اسکولوں کے اندر ٹیچرز بھی لگے ہوئے ہیں۔ وہ ٹیچرز اپنی پہلی کے پہلے جا کے اپنی تنخواہیں بھی لے لیتے ہیں، اور ان کو ان کی قیمت ملتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ذاتی طور پہ باہر دوسرے کام کرتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے جب گائے بھینسیں بندھی ہوں گی تو کون اپنا بچہ بھیجے گا وہاں پڑھنے کے لیے؟ اس کے بعد انہی اسکولوں سے جو نام نہاد اگر اسٹوڈنٹ سال کے سال ویسے ہی پاس کر دیے جاتے ہیں تو آخر انہیں نقل کرنی پڑتی ہے یا انہیں نقل کروائی جاتی ہے۔ یعنی ایسے اسکولوں میں جہاں تعلیم نہیں ہوتی مگر ریکارڈ ہے، اور ایسے اسکولوں میں جہاں پہ تعلیمی معیار بالکل نہیں لیکن بچے پڑھ رہے ہیں۔ امتحانات میں ایسے علاقوں میں، خاص طور پہ انٹیریئر میں یہ ڈرامے بہت ہوتے ہیں، باقاعدہ
ممتحن سے کہہ دیا جاتا ہے اور وہ نقل کی اجازت دیتا ہے اور وہ بچے نقل کر کے پاس ہوتے ہیں۔ اب جو نقل کر کے پاس ہوگا اور میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے گا تو جو اس کی زندگی میں پہلے گیپ رہ گیا تعلیم کا، چاہے وہاں جتنی مرضی محنت کر لے، وہ اس کو کور نہیں کر سکتا کیونکہ بنیاد ہی اس کی اچھی نہیں ہے۔ تو وہ ڈاکٹر بن کے ڈاکٹروں کو، مریضوں کو مرواتا رہے گا، ان کے کیسز بگاڑتا رہے گا اور ان کا قتل کرتا رہے گا۔ اسی طرح سے انجینئرز کا بھی یہی حال ہوگا۔ اور پھر جو لوگ جن کی بنیاد بے ایمانی پہ پڑی ہے، نقل پہ پڑی ہے، وہ جائیں گے جب جہاں کہیں نوکریاں کریں گے تو وہیں پہ جا کے، کیونکہ پہلے بھی بے ایمان تھے، پڑھنے میں بھی بے ایمان تھے، وہ وہاں پہ رشوتیں لیتے رہیں گے اور رشوت لے کے جو غیر قانونی عمارتیں اور غیر قانونی تعمیرات کی اجازتیں دیتے رہیں گے، اور جو ہے وہ علاقہ بالکل خراب طرز تعمیر کی وجہ سے، ایون ہم نے ایسے علاقے دیکھے گا جہاں پہ غیر قانونی عمارتوں کی اجازت دینے کی وجہ سے اس قدر تنگ اور بند گلیاں ہو گئی کہ وہاں پہ اندر حبس ہو جاتا ہے، ہوا کا گزر بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ اس سے آگے بڑھیں، جو سب سے خطرناک ہے معیشت۔ ہمارے ہاں تو دعوے ہوتے رہے، تقریریں ہوتی رہی، سب کچھ ہوتا رہا، قرض کے پیسوں سے بڑی تعمیرات ہوتی رہی، روڈ بنتے رہے، موٹر ویز بنتی رہیں، ریلوے کے اوپر خرچ کیا گیا قرضہ لے کے، اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کی سہولیات لوگوں کو دی جاتی رہی، سب کچھ ہوتا رہا۔ لیکن جن لوگوں کے ہاتھوں میں سب پیسہ آیا، انہوں نے اگر باہر کے ماہرین کی نگرانی میں جتنا کام کر لیا، لیکن ان کانٹریکٹس میں، ان ایگریمنٹس میں دبا کے پیسہ کھایا معیشت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ معیشت کے لیے جو فیصلے کیے جاتے ہیں ہمیشہ، جیسے 5 سالہ ہمارا بجٹ آتا ہے، جب ایک پارٹی آتی حکومت میں، وہ بجٹ پیش کرتی ہے تو اس بجٹ میں بنیادی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے خرچ کس پہ کتنا کرنا ہے اور کہاں سے کتنا پیسہ نکالنا ہے، ٹیکسز لگا کے نکالنا ہے یا IMF اور ورلڈ بینک سے لے کے نکالنا ہے۔ ہمارا تو تصور ہی کچھ نرالا ہے۔ اس میں یہ فیصلے کرنے کہ 5 سال بعد ہم جیتے یا نہ جیتے، لیکن ہمارا ملک معاشی طور پہ اتنا آگے نکل جائے گا کہ اگر قرضے لیے ہیں تو وہ واپس بھی کرنے کے لائق ہوگا اس کی قسطیں، اور عوام غربت کی سطح سے اوپر آنے لگ جائیں گے، جس کو ریٹ آف گروتھ کہتے ہیں، کہ معاشی ترقی کا پیمانہ ریٹ آف گروتھ ہوتا ہے۔ اور ہم زیرو ریٹ آف گروتھ والے کو ووٹ دیتے ہیں، اور جس کا اچھا ریٹ آف گروتھ ہوتا ہے کہتے ہیں جی اس نے مروا دیا، جب صرف ہمیں میڈیا جو بتا دیں اس کو آسمانی پیغام سمجھ کے مان لیتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ، پاکستان کے ساتھ یہ کھلواڑ بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ ہمارے تعلیمی معیار کو تباہ کر دیا۔ اور ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب آئے تھے باہر سے پاکستان کی معیشت میں دھماکے کرنے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے، اس قوم کو اللہ ہدایت دے، کہ وہ صاحب معیشت دان تھے ہی نہیں، نہ ہیں وہ معیشت دان، وہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، اور معیشت بجٹ بنانا اور معیشت کی نگرانی کرنا اکنامکس کے ماہرین کا کام ہے، معیشت دانوں کا کام ہے۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ معیشت دان نہیں ہوتا۔ نہیں صرف سیاسی تعلقات، اپنی پارٹی کا بندہ لگا دو، ملک کا بیڑا غرق کرتا ہے کر دو۔ تو بہرحال ہماری قوم کے ساتھ یہی ہوا ہے، اور ہم آج اس حال کو پہنچے میں، ہمارا تعلیمی معیار اتنا گر گیا ہے۔ آپ میٹرک کے طالب علم کو دیکھ لیں، آپ کالج کے انٹر کے طالب علم کو دیکھ لیں، اور اس طالب علموں کو اچھی تعلیم نہ ملنے کی وجہ سے ان کو ایک آسرا ہوتا ہے، نقل کریں گے تو پاس ہو جائیں گے، یا پھر یہ کہ کرپشن جو ہمارے ملک کے ایک محکمے میں گھسی ہوئی ہے، محکمہ تعلیم میں بھی گھسی ہوئی ہے۔ اس دن ایک صاحب آئے، انہوں نے بتایا کہ ان کے بچہ 3 منظوم میں فیل تھا، اور انہوں نے 8,000 فی پیپر دیا ہے 9th کے امتحان میں، اور وہ تینوں پیپروں میں بورڈ سے انہوں نے پاس کروا لیا۔ بظاہر کہتے کہ ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے، مگر بات یہ کہ سچ نہیں بولنا چاہیے کیا؟ بالکل میرے برابر میں ان کا گھر ہے، میرے ہمسائے ہیں جنہوں نے بتایا۔ تو اگر یہ اس طرح سے دے کے، مگر وہ جو رشوت دے کے جو پاس ہوا ہے، وہ کل جب میٹرک میں بھی اسی طرح سے پاس ہوگا، جب کسی بھی دفتر میں جا کے محکمے میں جائے گا تو اس کی کیا پرفارمنس ہوگی؟ ملک کا بیڑا غرق ہی کرے گا، قوم کا بیڑا غرق ہی کرے گا۔ تو اس لیے اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کا تعلیمی معیار گرا دو، اور یہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ اویئرنیس دینے کا یہ مطلب ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ انہوں نے کتنا تعلیمی نظام آپ کا بلند کیا ہے، یا ان کے دور میں گرا ہی گرا۔
یا کوشش بھی کوئی انہوں نے کی اس کو بلند کرنے کی. اسکول بنانے سے تعلیمی معیار زیادہ نہیں ہوتا, محکمہ تعلیم کو سیدھا کرنا پڑتا ہے, کنٹرول کرنا پڑتا ہے. اگر نہیں کیا تو انہوں نے آپ کی نسلوں کو خراب کر دیا, اور آپ بھی اس کھیل میں انوالو ہو گئے, بچے کو پیسے دے کے پاس کرائیں گے. اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں, اپنے بچوں کو, اپنی قوم کو تباہ ہونے سے محفوظ رکھیں, اور مل کر آپ آواز بلند کریں کہ تعلیمی معیار بلند ہو جائے. بہت شکریہ ناظرین. اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, شیئر کریں, لائک کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.